نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ نبی امین مکین حنین کریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اطرت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام میزبان محفل الحاج جناب خالد محمود جٹھا صاحب، دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان ذی وقار، علماء ذی شان، گلشن منہاج کے خوبصورت پھول آج کی اس ہماری محفل میں موجود ہیں، اور ان کی زیارت سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا ایک کار خیر کی آگاہی کے لیے ہے۔ پروردگار عالم ہمیں شرعیہ لا، اسلامک تھاٹس، اسلامک ٹریڈ بحیثیت مسلمان جو ہمارا بزنس کا منشا اور مقصود ہونا چاہیے، اللہ پاک اس کی ہمیں کامل تفہیم عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل قبلہ مفتی افتخار الحسن صاحب نے بڑے ہی جامع انداز میں اسلامی تجارت اور تاجر کا جو مقام ہے اسلام میں، اس حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے پیش فرمائی ہے۔ میں طفل مکتب ہوں، کیونکہ مجھ سے سینئر یہاں موجود ہیں، رانا ادریس صاحب موجود ہیں، حافظ طاہر رضا بغدادی صاحب موجود ہیں، حافظ مسعود صاحب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کیا گفتگو کروں گا، اس لیے کہ ماشاءاللہ گلشن منہاج چلا رہے ہیں، اور ان کی جو خوشبو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت محسوس کی جا رہی ہے، اس کو لیا جا رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے استاد گرامی ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب ہے ان کی منہاج القرآن، انہوں نے اس میں معیار کی ایک ڈیفینیشن کی ہے۔ وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ معیار وہ اصول ہے جس کے حوالے سے، کیونکہ ان کے جو کلام ہے سارا فلسفہ ہے، بڑی گہری بات ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں معیار وہ اصول ہے جس کے حوالے سے تمام مساعی اور جد و جہد کو پرکھا جانا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو معیار ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معیار اخلاقی ہوتا ہے اور دوسرا معیار عملی ہوتا ہے۔ مسلمان جب دائرہ اسلام میں آتا ہے وہ عروج پہ کب پہنچتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے اخلاقی معیار کے ساتھ ساتھ اپنا عملی معیار جو ہے وہ بھی بلند رکھتا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز مفقود ہو جائے، گم ہو جائے، تو وہ انسان اپنا معیار جو ہے وہ نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کو آپ مذہب کے حوالے سے لے لیں، شخصیت کے حوالے سے لے لیں، کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہوا آپ اس کو اس حوالے سے لے لیں، ان کا جو فرمان ہے وہ بڑا ہی عالی شان ہے۔ اگر ہم عہد نبوت، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ابھی مفتی صاحب بھی اس کا حوالہ دے رہے تھے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو مکہ کی رئیس خاتون تھیں، بہت مالدار تھیں، وہ تجارت تو پہلے بھی کرتی تھیں، ٹریڈ ہوتی تھی ان کی، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ مختلف ریجنز میں پھیلا ہوا تھا، اور وہاں کاروبار کے لیے وہ مختلف کمرشل ایجنٹس کو ہائر کرتی تھی، ان کو ہائر کر کے ان کے ذریعے اپنا مال، اپنی جو پروڈکٹ یا اجناس ہوتی تھی وہ شام کی طرف بھی جاتی تھی، وہ بصرہ کی منڈی میں بھی جاتی تھی،
وہ فلسطین کی طرف بھی جاتی تھیں، وہ یمن کی طرف بھی جاتی تھیں۔ لیکن جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تجارت کا شغل رکھتے ہیں، تو وہ آپ کی طرف سفارش کے لیے انہوں نے آپ کے چچا جان سے رابطہ کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ذریعے ان کی جو سروسز ہیں میں ان کو ہائر کروں، وہ ان سے لوں اور اپنا مال جو ہے وہ ان کے ذریعے ان منڈیوں تک پہنچاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا اور ان کا مال جو تھا وہ مختلف اوقات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم لے کر شام کی منڈی میں اور یمن کے بازاروں میں اور بصری کی منڈی میں لے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیل کرنا شروع کر دیا۔ وہی مال، سیم پروڈکٹس جو تھیں وہ پہلے بھی سیل ہوتی تھی، لیکن ان سے اتنا پرافٹ نہیں ملتا تھا جتنا پرافٹ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 18 سے 22 سال کے درمیان ہے ابھی۔ اس عمر میں جب لے کر جاتے ہیں تو وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آتے ہیں، لپک آتے ہیں۔ حضور نے ایسا وہاں کیا کیا کہ وہی چیزیں وہاں سیل ہو رہی ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی مال ہے۔ اب وہ مال جو پہلے کافی دن پڑا رہتا تھا، سیل نہیں ہوتا تھا، وہ جو سٹالز تھے وہ ویسے کے ویسے خالی رہتے تھے، لیکن جیسے ہی محمد عربی وہاں پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹال جو ہے وہ سب سے پہلے بک ہو جاتا ہے اور وہاں کی چیزیں جو سب وہ جلدی سیل ہو جاتی ہیں، اور حضور ان کو سیل کر کے واپس دوبارہ مال لینے کے لیے دوبارہ مکہ تشریف لے آتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم چائنا کا بزنس کی فلسفی کو پڑھیں، چائنا کی جو بزنس فلسفی ہے وہ ہے سیگمنٹیشن کے اوپر کھڑی ہے۔ سیگمنٹیشن جو چائنا نے فلسفی دنیا بھر میں لانچ کی، آج یورپ بھی پیچھے رہ گیا، امریکہ جو دنیا کا چودھری ہے وہ بھی پیچھے رہ گیا، یورپ جو اپنے آپ کو ہی دنیا میں اعلیٰ انسان کے مرتبے پہ فائز سمجھتے تھے وہ بھی نیچے رہ گئے۔ الغرض اس وقت دنیا میں بزنس فلسفی جو ہے وہ سب سے اوپر وہ چائنا کی ہے۔ اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے؟ اس کی خاص بات ہے میرے بھائیوں سیگمنٹیشن۔ چائنا نے سیگمنٹیشن متعارف کروائی۔ یہ موبائل امریکہ بنا رہا ہے یا کوریا بنا رہا ہے، چائنا نے کہا اب امریکہ جو ہے وہاں اگر مثال کے طور پر یہ 90,000 کا ہے تو ان کی لاگت، ان کی جو لیبر اور باقی بہت سارے جو اخراجات ہیں وہ اتنے اٹھتے ہیں کہ وہ اس کو 90,000 سے نیچے نہیں لا سکتے۔ اب دیکھا جاتا ہے کہ بائنگ پاور جو ہے وہ کس کی کتنی ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو خریدا جائے۔ یورپ کے لوگوں کا اگر لائف کا جو سٹیٹس ہے وہ ہائی ہے وہ تو یہ خرید سکتے ہیں، لیکن جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے پاس ان کی تو بائنگ پاور اتنی نہیں ہے کہ ہر بندہ 90,000 روپیہ خرچ کر سکے۔ چائنا نے اس چیز کو لیا، چائنا نے اس موقع کو لے لیا اور انہوں نے اس کی سیگمنٹیشن کر دی۔ اگر ہم بزنس لا پڑھتے ہیں تو اس میں یہی چیز ہے کہ انہوں نے اسی چیز کو 3 لیولز پہ پیش کر دیا، A B C۔ انہوں نے پروڈکٹ اپنے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے نہیں بنائی، انہوں نے لوگوں کی قوت خرید کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تجارت اور اپنی ٹریڈ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا۔ لہذا مجھ جیسا غریب جو تھا اب ان کا وہی موبائل کمپنی کا وہ بھی لے سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ فیچرز کم ہیں۔ مڈل مین جو ہے وہ بھی لے سکتا ہے اور جو بہت زیادہ امیر ہے ان کا موبائل وہ بھی لے سکتا ہے۔ تینوں کے پاس سیمسنگ ہے یا تینوں کے پاس ایپل کا فون پکڑا ہوا ہے یا دیگر کمپنیز ہیں۔ سیگمنٹیشن کے اوپر آپ چائنا سے کوئی بھی چیز بنوانا چاہتے ہیں، پاکستان سے کوئی ڈیوائس بنوانا چاہتے ہیں، وہ کہتا بنوا لے، وہ 1 لاکھ کی بھی ہے، وہ 80,000 کی بھی ہے، وہ 50,000 کی بھی ہے۔ سیگمنٹیشن کے اوپر اگر ہم آتے ہیں، اب ہم چلتے ہیں بصری کی اس منڈی میں یا بصرہ کی منڈی میں جہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیزوں کو رکھ کے اپنا سٹال لگا کے اپنی پروڈکٹس کو سیل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جا کر وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کی ریسرچ کی کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کس درجے کے ہیں، کس لیول کے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ اچھے ریٹ بھرنے والے بھی ہیں،
یہاں پہ درمیانہ ریٹ دینے والے بھی ہیں اور یہاں پہ لو ریٹ بھرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آپ کی سیدہ خدیجہ کی اشیاء کو لے کے جاتے تھے وہ ABC گریڈ ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ اس کا ڈھیر لگاتے تھے یا سٹال لگا دیتے تھے اور اس کے اعلیٰ بھاؤ مانگا کرتے تھے، لہذا اعلیٰ بھاؤ بھی نہیں ملتے تھے اور وہ چیز پڑی رہتی تھی، انتظار ہوتا رہتا تھا اور کافی ٹائم ایسے گزر جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام اشیاء کی جو سرکار لے کے جاتے تھے ان کی آپ نے درجہ بندی فرما دی، سیگمنٹائز کر دیا۔ آپ کی جو چیزیں تھیں ان کو امیر بھی لے رہا ہے، جو تھوڑا سا کم درجے والا ہے وہ پروڈکٹ دوسرے درجے کیا وہ بھی لے رہا ہے، اور جو جس کی بینک پاور پاکٹ کی طاقت کم ہے وہ تیسرے درجے کی چیز لے رہا ہے، چیزیں وہی سرکار وہاں سے لے کے آئیں۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری اشیاء باقی سارے تاجروں سے پہلے سیل ہو جاتی تھی اور حضور ان کو بیچ کر واپس مکہ تشریف لے جاتے تھے۔ یہ جو اصول ہے اسی کو چائنا نے لیا ہے، یہی اسی بزنس سٹائل کو انہوں نے کاپی کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا یہ سٹائل جو ہے اس میں امانت بھی تھی، دیانتداری بھی تھی، لوگوں کی قوت خرید جو تھی اس کو بھی پیش نظر رکھا گیا تھا۔ اب ہم آگے آتے ہیں، اسلام کیسے پھیلا؟ مفتی صاحب نے بڑا اچھا حوالہ دیا، کوئی ہماری عبادات سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوتا، ہر کوئی ہمارے معاملات سے متاثر ہو کر مسلمان ہوا، اس کا ہمارا ماضی اس کا گواہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو لیتے ہیں تو صحابہ کرام بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے لیں، حضرت عثمان غنی کو لے لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیں، بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ ان کی تجارتیں تھیں۔ پھر اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں ہم کہتے ہیں یہ عرب تاجر جو تھے ان کے ذریعے اسلام یہاں آیا، اور یہ حقیقت ہے۔ عرب تاجر یہاں آتے تھے، یہ ہندوؤں کا معاشرہ، سکھوں کا معاشرہ، پارسی لوگوں کا معاشرہ، ان کے ہاں کوئی سٹینڈرڈائزیشن نہیں تھی، ان کو ان اصولوں کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا ان مسلم تاجروں نے آ کے جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا ان کے سامنے بلند کی، اس سے پہلے انہوں نے اپنا کردار ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ جب انہوں نے ان کا کردار دیکھا اور ان کی لائی ہوئی چیز دیکھی، وہی چیزیں پہلے بھی دائیں بائیں سے آ رہی تھیں، لیکن جب انہوں نے ان کی چیزوں کو دیکھا اور ان کی گفتگو کو دیکھا، وہی جو ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کی بات ہے کہ معیار اخلاق کا جب انہوں نے دیکھا تو ان عرب تاجروں کو ماشاءاللہ بہت بلند پایا۔ جب ان کی عملی چیزوں کو، پروڈکٹ کی پریزنٹیشنز کو دیکھا، ان کو ماشاءاللہ بہت بلند پایا۔ یہ دو چیزیں جب اکٹھی ہو گئیں، اسلام کی تبلیغ کا راستہ جو ہے بر صغیر میں ہموار ہوتا چلا گیا۔ لہٰذا کہنا نہیں پڑا، زور نہیں لگانا پڑا، دلائل نہیں دینے پڑے، یہاں کے جو لوگ سلیم الفطرت تھے وہ مسلمانوں کے اخلاق سے بھی متاثر ہو گئے اور مسلمانوں کے عمل سے بھی متاثر ہو گئے۔ اس وجہ سے صدیوں تک بحمد اللہ تعالیٰ اس بر صغیر کے اندر بھی اسلام کے بھی قافلے آتے رہے اور مسلمانوں کو عروج رہا۔ یورپ تک بھی ہم گئے، ہم ٹرکی تک بھی گئے، ہم ادھر اسپین تک بھی گئے، یعنی جتنے جو ریجنز ہیں ان تمام کو ہم نے کور کیا ہمارے مسلم تاجروں نے۔ اس کے بعد یہاں اولیاء کرام بھی تشریف لائے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے دور کی طرف۔ یہ آپ کے سامنے ایک بوتل پڑی ہے کہ ہم مسلمان پیچھے اب کیوں رہ گئے؟ یہ بوتل پڑی ہے، اس کا نام ہے پیور لائف۔ کمپنی میں اگر آپ سے پوچھوں آپ کہیں گے جی نیسلے کی ہے۔ اچھا اب ہم دکان پہ جاتے ہیں، حالانکہ کمپنی کا نام نیسلے ہے، پانی کا نام انہوں نے پیور لائف رکھا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ نیسلے کی ایک بوتل دینا۔ اب وہاں سے وہ کسی بھی کمپنی کی، پاکستان کی ہو، کوئی گوجرا کی ہو، لاہور کی ہو، اسلام آباد، کوئی بھی اٹھا کے دیتا ہے، ہم اٹھا کے اس کو لے کے ڈھکن کھول کے پی لیتے ہیں۔ کیوں؟ نیسلے ایک سٹینڈرڈ قائم کر چکا، نیسلے ایک معیار اچیو کر چکا۔ اب نیسلے جو ہے اپنے نام سے جو بھی پروڈکٹ دنیا میں لانچ کر رہا ہے، آنکھیں بند کر کے سارے، وہ بچوں کا دودھ ہو یا یورپ کے بنائے ہوئے پیمپرز ہوں، وہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے، کیوں؟ یہ سٹینڈرڈ قائم کر چکا، معیار بنا چکا۔ رجہ صاحب ہمارے استاد محترم تھے جب ہم پڑھتے تھے منہاج میں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، رانا ادریس صاحب ان کو جانتے ہیں، پروفیسر محمد یاسین صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اردو پڑھاتے تھے، انارکلی کے پاس ان کا گھر تھا۔ یہ 70s کی بات ہے، یہ واقعہ انہوں نے ہمیں خود سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ حکیم محمد سعید
ہمدرد کمپنی کے جو اونر تھے شہید ہو گئے. ان کی جو پہلی بھٹی تھی روح افزا بنانے کی وہ انارکلی میں تھی. انارکلی میں کہتے ہم نے کئی بار جا کے وزٹ کیا اور وہاں سے گزرتے تھے تو کہتے روح افزا کی خوشبوئیں آتی تھی. وہ کہتے ہم نے وہ کڑھائیاں خود دیکھی ہوئی ہیں جن میں روح افزا پکتا تھا. اب تو وہ بغداد ٹاؤن میں چلا گیا ان کا مرکز. تو کہتے ہیں ایک بار پتہ چلا کہ جو وہ کڑھائے تھے ان میں غالباً چوہا یا بلی کا گزر ہو گیا ہے. تو جب حکیم صاحب کو پتہ چلا انہوں نے کہا یہ جتنا بھی شربت شیرہ تیار ہو چکا ہے اس کو انارکلی کی نالیوں میں گرا دو. انہوں نے کہا نہیں جی اس کڑھائی میں تو نہیں تھا اس کا. انہوں نے کہا مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, آپ میں سے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کڑھائی میں چوہا گرا, اس کڑھائی میں بلی گری ہے, اس کڑھائی میں کچھ چیز گری ہے, لہذا یہ سارے کا سارا اس کو گرا دیا جائے. میں نے اپنا جو سٹینڈرڈ دنیا میں قائم کر رکھا میں نے اس پہ قائم رہنا. آج اگر آپ دبئی کی مارکیٹ میں جائیں, بغدادی صاحب جاتے رہتے ہیں دیکھتے ہوں گے, وہاں کے سپر سٹورز میں پاکستان کی جو پروڈکٹ مشروبات کی لائن میں پڑی نظر آتی ہے آپ کو سب سے نمایاں وہاں روح افزا نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ معیار تھا جو ڈاکٹر صاحب نے میں نے شروع میں بات کی. ایک اخلاق کا معیار تھا کہ انہوں نے اپنی اخلاقیت کو داؤ پر نہیں لگایا. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ شک پڑ گئی ہے لہٰذا سارے کو گرا دو, مجھے یہ نہیں چاہیے. اور عملاً جو پروڈکٹ پیش کی ماشاءاللہ آج دنیا پہ ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے. مسلمان اس لیے آج پیچھے رہ گیا. ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا میرے پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے کہ پاکستان ایمانداری کا سرٹیفکیٹ چٹھا صاحب ہمیں دیا گیا ہے اور 157 ملکوں کو کیٹیگرائز کیا گیا. 157 ملکوں میں ایمانداری میں کہہ لیں یا کرپشن میں کہہ لیں, میرا ملک ایمانداری میں 124ویں نمبر پر ہے. 157 ملکوں میں میرا ملک 124ویں نمبر پر ہے. ملکوں کو کون بناتا ہے؟ ہم کہیں گے جی لیڈر بناتے ہیں. ملکوں کو کون بناتا ہے؟ ہم کہیں گے جی قومیں بناتی ہیں. قوموں کو کون بناتا ہے؟ جی افراد بناتے ہیں. تو میں تو اپنا کیلا کھا کے جب چھلکا گاڑی سے باہر پھینکتا ہوں تو میری قوم تو وہیں مر جاتی ہے. لہذا دیکھنا اب یہ ہے کہ ہم وہ معیار جو ہے آج ہم کنزیومر مارکیٹ جو ہے اس کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. بزنس مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر یورپ راج کر رہا ہے. کیوں؟ وہ اپنے معیار کو اپنے سٹینڈرڈز کو دنیا سے منوا چکا. آج ہر دوائی جو وہاں سے آتی ہے آنکھیں بند کر کے ہم کھا لیتے ہیں. ہم تو اپنا کہ پیمپر نہیں بنا سکے, سارے مسلمان مل کے بچوں کا پیمپر نہیں بنا سکتے, ابھی تک نہیں بنا سکے. وہ پیمپر کمپنی ہے وہی چھائی ہوئی. آپ جاتے ہیں دکان پہ بھائی یہ پیمپر دینا, اگر آپ کوئی اور پیمپر پکڑا نہیں بھائی وہ پیمپر کمپنی کا پیمپر دو, وہ بچوں کے لیے زیادہ ایزی ہے. لہٰذا انہوں نے جو اس کے تقاضے تھے وہ پورے کیے. تو ہم اپنا ایک پیمپر بھی ابھی تک نہیں, دور کیا جائیں. یہ یہاں بیٹھے ہیں, فوڈ کی یہ جگہ ہے, یہاں کھانا اچھا بنتا ہے, ہم ابھی تک دنیا کو ایک برگر متعارف نہیں کروا سکے. ایک اچھا کولا یا جو مشروبات ہیں وہ ہم اپنی کو اچھی دنیا کو متعارف نہیں کروا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں مسلمان اپنا معیار اور اعتبار کھو چکا ہے. اگر ہم اپنے اس معیار کو اور اعتبار کو دوبارہ قائم کر لیں, یقین کریں یہ تاجر اسلام جیسے مفتی صاحب نے وہ حدیث آپ کو سنائی کہ مسلمان تاجر کا اگر اللہ کے نبی کی زبان سے اس کا اتنا مرتبہ نکل چکا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, تو یار یہ تو بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ صرف آپ نے اپنا معیار اور سٹینڈرڈ قائم کرنا ہے, اس کے بعد تو انعام کا اعلان تو آپ کے لیے پہلے کر دیا گیا ہے. وہ بزنس, ابھی علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے ایک مرتبہ 1931 میں سمٹ میں شرکت کے لیے, تو وہاں پیغام ملا اطالوی سفارت خانے سے کہ جناب آپ سے ملاقات کے متمنی ہیں ہمارے سربراہ جو ہیں اٹلی کے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں. علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے. انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے اٹلی کو کیسا پایا؟ علامہ فرماتے ہیں اچھے لوگ ہیں اٹلی کے, اچھے لوگ ہیں, لیکن ان میں کوئی تازہ خون نہیں ہے, تازہ بلڈ نہیں ہے ان میں. انہوں نے کہا پھر آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علامہ نے کہا آپ کو مشرق کی طرف جانا چاہیے, تازہ ہواؤں کے جھونکے وہاں چلتے ہیں, یعنی اسلام کی طرف آنا چاہیے. اچھا انہوں نے کہا مجھے بتائیے کہ اٹلی کے حوالے سے آپ اور کیا نصیحت کرتے ہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
آپ ایک کام کریں، اٹلی کے اندر آپ جو یہ کالونیاں بناتے ہیں، تو میں آپ کو ایک اصول دے رہا ہوں کہ جہاں آپ کالونیاں آباد کرتے ہیں، جب کالونیوں کی یا اسکیمز کی جو پاپولیشن ہے سرٹن سٹینڈرڈ یا اس کی کوانٹٹی تک پہنچ جائے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کو خواہ اس کے دائیں بائیں نہ ٹھونسیں، اسے کچھ فاصلے پہ جا کے ایک نئی کالونی جو ہے اس کو آباد کیا جائے۔ وہ جو مفکر تھا وہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے، اس نے کہا یہ بات آپ نے کتنی شاندار کہہ دی، یہ بات کیا کس کی ہے؟ علامہ نے کہا یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے پیغمبر کی بات ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک جگہ پہ آبادی زیادہ ہو جائے تو وہاں پہ تہذیبی، معاشرتی اور اخلاقی طور پہ ضعف اور کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ ان سٹینڈرڈز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کچھ فاصلے پہ جا کے ایک نیا شہر جو ہے اس کو آباد کر دیجئے۔ خیر، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے بھی یہی کہتے رہے کہ اپنے سٹینڈرڈز، اس تہذیب وہ جو پٹ چکی ہے، مر چکی ہے اس وقت، وہ اپنی آخری سانسوں کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس تہذیب میں ہماری تہذیب کہاں ہے؟ ہمارا شرف کہاں ہے؟ ہمارا مقدر کہاں ہے کہ آج ہم کنزیومر مارکیٹ کے اندر کھو چکے ہیں، بزنس کے وہ انجوائے کر رہے ہیں، آج ہم ہر ان کی چیز خرید رہے ہیں، لیکن اپنی باسمتی چاول جو ہیں وہ بھی ہمارا انڈیا نے ہائی چیک کر لیا، وہ انہوں نے لے لیا۔ ابھی پنک سالٹ کی بات ہو رہی تھی تو پنک سالٹ جو ہے وہ بھی انڈیا نے ابھی کچھ ٹائم پہلے وہ بھی اپنے نام پہ اس کو درج کروا لیا۔ وہ تو ابھی یورپ کی ایک کونسل میں وہ گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں بھئی یہ تو اوریجن اس کا جو ہے یہ تو پاکستان ہے، لہٰذا اس کو پاکستان کے اس کے رائٹس پاکستان کو دیے جائیں۔ دوبارہ وہ پاکستانیوں کے پاس پنک سالٹ جو ہے اس کے رائٹس پاکستانیوں کے پاس آ گئے۔ اعلیٰ حاصل کیا 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں، میرے پاکستان سے 20 چیزیں باہر پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹھپا کسی پہ دبئی کا لگ رہا ہے، کسی پہ انڈیا کا لگ رہا ہے، کسی پہ اور کسی ملک کا لگ رہا ہے، لیکن بن وہ میرے ملک میں رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے ملک کا وہ اعتبار نہیں رہا باہر۔ میں اپنی چیزیں وایا دبئی بھیجتا ہوں تاکہ مجھے پیسہ مل جائے، مجھے اپنی عزت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کرے وہ دور واپس آئے، اللہ کرے ان تاجروں میں وہ روح واپس لوٹ آئے جو ان تاجروں میں تھی جن کے پیش نظر صرف پیسہ کمانا نہیں تھا، جن کے پیش نظر اسلام کا پیغام اگلی نسلوں تک پہنچانا تھا، ذریعہ صرف تجارت تھا۔ پیسہ بھی آ گیا، اللہ نے سرخ رو بھی کر دیا۔ آج جو بھی بات کرتا ہے کہتے ہیں یہاں اولیاء کرام کے ذریعے اسلام آیا یا مسلم تاجروں کے ذریعے اسلام آیا۔ تو کیا آج کا مسلم تاجر اسلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ اس کو ماحول دیا جائے، اس کو مواقع دیے جائیں، وہ جو کرپٹ ہوئی مارکیٹ ہے اس سے اس کو نکالا جائے۔ جب ایسے پلیٹ فارمز آئیں گے، ایسے انویسٹمنٹ کرنے والے پلیٹ فارم مہیا کیے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور، وہ ریوائیول دوبارہ ہوگا، یہی تاجر ہوں گے، انہی کی چیزیں ہوں گی، وہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ پاکستان کے نام سے ابھی دنیا آ رہی ہے ہماری طرف۔ وہ جو میرے اور آپ کے پاس میرے رب نے تحفہ دے دیا ہے، ابھی اس کا صرف ایک جو کرکٹ کا گراؤنڈ ہے وہی دنیا سے ہضم نہیں ہو رہا، ابھی صرف اس کی ایک تصویر دنیا کے سامنے گئی ہے، وہ گوادر کا بھی گراؤنڈ ہی ہضم نہیں ہو رہا۔ تو فوراً ہی ساتھ انڈیا نے کیا کیا جی، اپنے ایک پرانا اسٹیڈیم تھا اس کا نام مودی اسٹیٹ کرکٹ اسٹیڈیم رکھ دیا۔ تو جو میرے رب نے گوادر کو حسن دیا ہے وہ بھلا ہے وہاں پہ، تو جو وہ میری گوادر میں رہنا ہے وہ اللہ نے مجھے دیا ہے، وہ آپ کو دیا ہے۔ لہٰذا ابھی مواقع ہیں، بہت سارے مواقع ہیں، آنے والا جو دور ہے وہ مسلم تاجروں کے لیے ایک روشن صبح ہے اگر ہم نے اس کو سنبھال لیا۔ میں آخر پہ یہی کہوں گا، ہمیں اپنے ان معیار کو جو ڈاکٹر برہان صاحب کا میں نے شروع میں جملہ بولا کہ اپنے اخلاقی معیار کو بلند کر لیجئے اور اپنے عملی معیار کو بلند کر لیجئے، انشاءاللہ ہمارا پانی بھی یہ نیسلے پیور لائف کے برابر بکے گا، بلکہ اس سے آگے جائے گا۔ لیکن وہ اقبال صاحب نے جو بات کہی ہے وہ آخری شعر سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میری اور آپ کی پرواز، یار مر جانا ہے سب نے، کس نے یہاں رہنا ہے؟ کچھ ایسی تجارت اپنے بچوں کے لیے ایسے نام چھوڑ جائیں کہ پیچھے پوری کمپنیز آپ کے نام پہ بنے۔ آج حکیم سعید کو دنیا سلام کرتی ہے، ایسے اور 20 نام ہیں جن کو دنیا سلام کرتی، اور بہت سارے برانڈز شخصیات کے نام پہ بنتے جا رہے۔ کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو منوانا نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس معیار پہ آ جائیں کہ اپنا اخلاقی معیار اور عملی معیار ان دونوں کو ایک کر دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سکسیس ہے وہ ہماری جھولی میں ڈال دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ان روشن اصولوں کو جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے اور ماضی میں جس کو آزما کر ان سے، اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر برہان صاحب فاروقی یہ بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدر اول میں جن اصولوں پہ عمل کر کے ترقیاں اور بام عروج حاصل کیا گیا تھا، آج کے عصر میں بھی انہی اصولوں کو دوبارہ ریوائیول کرو، ان کو ریوائز کرو، اللہ پاک وہ عروج جو ہے وہ آپ کی جھولی میں دوبارہ ڈال دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔